الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ آج کا سبق، اہبطوا، تم اترو، مصرن، شہر میں، فإن، بے شک، لکم، تمہارے لیے، ما، جو، سألتم، تم نے مانگا۔ اہبطوا مصرن فإن لکم ما سألتم، کہا گیا کہ تم اترو شہر میں، تمہارے لیے وہی ہے جو تم نے مانگا۔ وضربت، اور ڈال دی گئی یا مسلط کر دی گئی، علیہم، ان پر، الذلۃ، ذلت، والمسکنہ، اور محتاجی۔ وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اور ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی۔ وباءوا، اور وہ لوٹے، بغضب، غضب کے ساتھ، من اللہ، اللہ سے۔ وباءوا بغضب من اللہ، اور وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے۔ ذالک، یہ، بأنہم، اس وجہ سے، کانوا، وہ تھے، یکفرون، انکار کرتے، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا۔ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس وجہ سے تھا کہ وہ اللہ کی آیات کے ساتھ انکار کرتے تھے، یہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ، اور قتل کرتے، اور وہ قتل کرتے، النبیین، نبیوں کو، بغیر حق۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بغیر الحق، کہ وہ نبیوں کو ناحق قتل کرتے۔ ذالک، یہ، بما، بسبب یا اس وجہ سے، عصوا، نافرمانی کی انہوں نے، وکانوا، اور وہ تھے، یعتدون، حد سے بڑھنے والے۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھنے والے تھے۔ اب آیت کے اس حصے میں کہ جب ان لوگوں نے زمینی کھانوں کا مطالبہ کیا کہ ہمیں آسمانی نہیں چاہیے، اب زمینی چاہیے، اور ان چیزوں کے انہوں نے نام بھی بتائے موسیٰ علیہ السلام کو کہ یہ چیزیں اپنے رب سے ہمارے لیے طلب کرو، مانگو، ہمیں لے کے دو۔ تو پھر اس قوم کو حکم ہوا کہ اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم۔ اب اگر تم نے ایک وہ چیز جو بلا مشقت تمہیں مل رہی تھی، اس کو چھوڑ کے مشقت والی چیزوں کو پسند کر لیا ہے، تو تمہارے لیے وہی ہے جو تم نے مانگا ہے۔ فلاں شہر میں چلے جاؤ، مصر، اس سے مراد شہر مصر بھی لیا گیا اور کوئی شہر بھی لیا گیا کہ اب اس شہر میں جاؤ اور جو تم نے مطالبہ کیا ہے اس کے لیے محنت کرو، کوشش کرو۔ وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اور پھر اس مطالبے پر، یعنی اللہ کی نافرمانی پر، ان کے لیے ذلت اور محتاجی ان کا مقدر بن گئی، اللہ کی طرف سے ذلت اور محتاجی مل گئی۔ ذلت اور محتاجی کا معنی یہ کیا گیا کہ ایک ایسی چیز جو ان کو مشقت کے بغیر حاصل ہو رہی تھی، اور اس میں اکثر مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت صحرا میں ان کی ایک جہاد کی ٹریننگ ہو رہی تھی کہ وہ کھاتے اور عبادت کرتے اور اس کے لیے جہاد کی ٹریننگ کرتے، ایک گرم علاقے میں، صحرا کے اندر۔ جب انہوں نے شہر کو پسند کیا یا ایسے کاموں کو پسند کیا کہ جن میں وہ مشغول ہو جائیں اور جہاد کو چھوڑ دیں یا اس کی تربیت کو چھوڑ دیں، تو یہی ان کے لیے ذلت تھی، یہی ان کے لیے اللہ کی طرف سے ذلت تھی۔ وباءوا بغضب من اللہ، پھر وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے، یعنی ان پہ اللہ کا غضب ہوا۔ ایک ہوتا ہے غضب، ایک ہوتا ہے ناراضگی۔ ناراضگی ہوتی ہے کہ اس میں پکڑ نہیں ہے، اتنی شدت نہیں ہے، اور غضب میں پکڑ ہوتی ہے۔ ایک گناہ ہوا، اللہ رب العزت اپنے بندے سے ناراض ہے تو بندہ اس کی معافی مانگ لے۔ ایک غضب کہ جب بندہ حد سے بڑھ جائے، ڈٹائی کے ساتھ یا سرکشی کے ساتھ اللہ کے احکامات کی مخالفت کرے۔ تو ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، تو وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے۔ انکار کرنا کئی معنی لیے گئے کہ انکار کرنا ایک تو یہ ہے
کہ صاف ہی اللہ کی آیات کو ماننے سے انکار کر دیں کہ ہم نہیں مانتے، اور دوسرا کہ سرکشی کے ساتھ بغاوت کرتے ہوئے اللہ کے حکم کو چھوڑ دینا۔ ایک ہوتا ہے کہ ویسے ہی حکم کو نہ ماننا، اس میں بغاوت نہ ہو، سرکشی نہ ہو، بندے کی ڈٹھائی نہ ہو۔ ایک ہوتا ہے کہ سرکشی کے ساتھ کسی حکم کو چھوڑنا، بغاوت کرتے ہوئے، اس کو کم تر سمجھتے ہوئے۔ اور تیسرا یہ کہ اللہ کے حکم کو سمجھتے ہوئے اس کے معنی مفہوم کو اپنی من مرضی کے مطابق بدل دینا، یعنی اللہ کا حکم سمجھ لیا ہے تو پھر اس طرح عمل نہ کرنا، بلکہ اپنی مرضی کے مطابق اس کا معنی اور مفہوم حاصل کر لینا۔ تو ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، تو وہ اللہ کی آیات کے ساتھ انکار کرنے والے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور نبیوں کو ناحق قتل بھی کرتے، جو سب سے بڑا جرم تھا کہ نبیوں کو، ان لوگوں کو جو ان کو راستہ دکھانے کے لیے اللہ نے بھیجے، ان کو قتل کر دیتے۔ اب یقتلون کے کئی معنی، یعنی ایک اور بھی اس کا معنی مفسرین نے لکھا کہ کئیوں نے یہ معنی لیا ہے کہ یقتلون تکلیف دیتے تھے، قتل نہیں کرتے تھے، تکلیف دیتے تھے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اور بھی اللہ رب العزت نے کئی مقامات پر یہ ذکر کیا کہ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، یہاں تک کہ جو اسرائیلی روایات ہیں ان میں ایک بڑی تعداد بیان کی جاتی ہے، 40-50 ہزار تک کہ انہوں نے اتنے انبیاء کو قتل کر دیا تھا۔ بائبل میں بھی یہ موجود ہے کہ حضرت زکریہ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا۔ تو وَيَقْتُلُونَ کا مطلب یہی ہے کہ وہ انبیاء کرام کو قتل کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ قیامت کو سب سے سخت عذاب اس بندے کو ہوگا کہ جس نے کسی نبی کو قتل کیا یا وہ نبی کے ہاتھ سے قتل ہوا، اس کے لیے سب سے سخت عذاب ہوگا۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور اس لیے تھا اللہ کا غضب ان پر کہ وہ نافرمانی کرتے اور حد سے بڑھ جاتے۔ حد سے بڑھنا کیا ہے کہ اللہ کی بتائے ہوئے حکم سے تجاوز کر جانا، ایک لمٹ کو کراس کر جانا۔ تو یہ تو عبادات کی بات ہے، اللہ کے حکم کی بات ہے کہ اس سے بڑھ جانا اللہ کا غضب ہے، اللہ کی طرف سے پکڑ ہے۔ تو عام معاملات میں بھی اگر بندہ اپنے کام میں حد سے بڑھ جائے تو وہ بھی اس کے لیے خرابی کا سبب بنتا ہے۔ گاڑی کی سپیڈ ایک بہت زیادہ کر دی جائے، حد سے بڑھا دی جائے تو اس میں بھی نقصان ہے، اوور لوڈنگ کی جائے اس میں بھی نقصان ہے۔ یعنی کوئی بھی کام لے اگر اس کو حد سے بڑھا دیں گے تو اس میں خرابی ہے، نقصان ہے۔ تو اللہ کے حکم کو اگر اس کے حد سے بڑھ جائے بندہ، یعنی اس کو چھوڑ دے یا جتنا بتایا ہے اس سے بڑھ جائے، بڑھنے کی کوشش کرے اور مخالفت کرے، تو یہ بھی اللہ کا غضب ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں اللہ رب العزت نے یہاں پہ بیان کی ہیں کہ ان کی جو نافرمانی تھی کہ جس پر اللہ رب العزت نے ان کو پکڑا، ان کا اللہ کی طرف سے غضب ہوا، تو وہ یہی تھا کہ وہ حد سے بڑھنے والے تھے، نافرمانی کرنے والے تھے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ہمیشہ اپنا فرما بردار رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔